السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ قریش، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی غرامی ہے، یعنی بہت مشہور ہے، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قبیلہ ہے پورا، سمجھیے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، یعنی سمندری جانوروں پر، ٹھیک ہے، غالب رہتا ہے، یعنی یہی سب کے اوپر یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت یعنی بہادری اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب، ایک ہو تو قبیلہ، زیادہ ہو تو قبائل، نا، تو تمام قبائل عرب یعنی عرب کے تمام قبیلوں پر غالب تھے۔ اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں ثمرخ بن عمرو حميری کا شعر بہت مشہور ہے کہ دیکھو کون سا شعر ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ آگے دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ہاشم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا، انتہائی بہادر۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا واو، یہ فرق ہے، ایک ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمرو، تو جہاں عمر ہوگا وہاں واو نہیں ہوگا اور جہاں عمرو ہوگا وہاں واو ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر، یعنی کون، یہ قریش ہاشم، خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں، یعنی ہم اس کو چون کر کھاتے ہیں نا، ملا کر کے روٹی کو چن دیتے اور اس کو سالن میں ملاتے، اس کو سرید بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ عربی میں ہر کوئی لفظ کا کچھ معنی ہوتا ہے، اسی حساب سے اسے رکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیہ تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینے ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب آگے حضرت عبد المطلب کے متعلق آگے پارٹ نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے۔